میرے نانا جان انتقال کر گئے. والدہ بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی. تو نانا کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے بعد محلے میں ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا. تو والدہ وہاں گئیں تو آئیں تو سارا دن انہوں نے رو کے گزارا. میں گھر لوٹا شام کو تو مجھے گھر والے کہنے لگے سارے کہ اماں کو سمجھائیں، بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، شوگر لو ہو جائے گی. اماں چپ ہی نہیں کر رہی. تو میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی پہلے تو تسی انج دے نہیں سو، کیا ہو گیا ہے؟ بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، اب ظاہر ہے پھل پک جائے، جانا تو کسی سب نہیں ہے، پتہ نہیں پہلے کون چلا جائے، لیکن چلو بزرگ آدمی تھے، وقت تو تھا. تو میری اماں چپ کر گئیں اور مجھے تسلی دے کے کہنے لگی پتر کسے نو کون روندا ہے. یہ تو بندے کا دل جب نرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے یاد آتے ہیں، پھر وہ درد بڑھ جاتا ہے. محبتیں جو ہوتی ہیں نا، محبتیں، اور یار آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ ساری زندگی بندہ باہر لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے لمبے چوڑے، لیکن اپنے بچے کو اس کی غلطی پر تھپڑ مار کے نہ تو خود رونا شروع کر دیتا ہے. تو اسے پوچھو یار تو ساری عمر نہیں ڈولیا اور غلطی پہ تُونے مارا ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو کہتا یار اس کے منہ پہ نہیں لگے، میرے دل پہ لگے. محبت کے اثرات ہوتے ہیں. لنگر شریف ہوتا ہے نا، چنے والے چاول ہوتا تو لنگر ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ درویشاں میں لنگ جاندہ ہے تو نات خانوں بھی وہی لنگ جانا چاہیے گلے. برکت والا جو ہے کوئی عرض نہیں، پیر صاحب بھی کھا لیں گے، خیر صلی اللہ شریف لنگر ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا. میلاد کی محفل میں بھی امیر غریب کی تفریق نہیں چھوڑنی. غریبوں کا لنگر اور وی آئی پیز کا لنگر اور تو میلاد شریف والے دن زیادہ چاول ڈال کے سب کے لیے ایک جیسے چاول پکا، زیادہ گوشت ڈال کے، تاکہ وہ غریب آدمی جس کے بچے سارا سال گوشت والے چاول نہیں کھاتے، وہ بندہ سارے بچے لے کے آ جائے مسجد میں. تو بچے کی شادی پہ شاپروں میں ڈال کے چاول دیتا ہے، ولیمے والے دن شاپر میں دیتا ہے، انہیں بٹھانا یہ کھائیں. اور جب وہ غریب کا بچہ بیٹھ کے سکون سے میلاد والے دن وہ چاول کھائے گا نا، ہو سکتا ہے وہ اپنے ابے نے پوچھے ابا جی آج کی گل ہے؟ آتے بڑیاں موٹیاں پہیاں لبدیاں نے کی گل ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ماڑا بندہ رو ہی پڑے اور رو کے درد سے کہے پتر راج راج کے کھاج مدینے والے محبوب کا میلاد. ہاں ویسے ساڑی گھٹی تا دروازہ کھڑکا کے کوئی منگے تھے کنے پیسے دے دینے؟ 20 تے ویسے زیادہ نے، مشکل ہے کوئی 20 دے، یہ تو زیادہ ہے. یعنی وہ پیسے جو بچہ بھی نہیں نا ہمارا لیتا، کہتا 10 کی تو چاکلیٹ ہی نہیں آتی، ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور اگر 100 ہو تو پھر لوگ فقیر کو کہتے ہیں ٹوٹے کوئی نہیں. خدا کے بندو میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں، کئی لوگ میں نے زندگی میں ایسے دیکھے جو کہتے تھے پیسہ آیا تو اللہ کی راہ میں دیں گے، جب پیسہ آیا تو ان کے خرچے زیادہ ہو گئے. پیسہ آیا تو جناب ان کو سامنے والا پلاٹ بھی پسند آ گیا، پھر گاڑی چھوٹی تھی بڑی. ابھی میں آ رہا تھا لاہور سے تو میرے ایک دوست ہے بڑی گاڑی میں مجھے بٹھا لیا، زیادہ بڑی تھی. تو میں راستے میں اتر گیا، میں کہ یار یہ کنو کنو دساں گے کہ ساڑی نہیں، مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا جی، یہ تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اور پھر مولوی گاڑی میں بیٹھ جائے، توبہ توبہ توبہ. مولوی تو وہ موٹر سائیکل لے لے تو سارا گاؤں تحقیق کرتا ہے پتہ کرو ازی تے روٹی دے بھی نہیں سا پورے دے لے، ازی تے ٹکر دے بھی نہیں سا دے دے اس موٹر سائیکل لے لئی، یہ کیسے ہو گیا؟ اور مولوی صاحب جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں 2 وقت، ان کا تو یہ حق ہی نہیں. یہ تو حق ہے نعت خانوں کا، خطیبوں واعظوں کا، پیروں کا، ان بیچاروں کا کام. وہ تو ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح شام 5 اذانیں دیتے ہیں، نماز کے لیے جگاتے ہیں. وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھتی جو حقیقت پسند نہیں ہوتی. راج راج کے مشائخ کی خدمت کرو، نعت خاں کو حضور نے دیا 2، لیکن تھوڑا ادھر بھی تو خیال کرو نا. سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ حضور کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہر شخصیت امت کے لیے قابل احترام ہے. انتشار کا دور ہے، بعض لوگ اپنی ذاتی شہرت اور ذاتی واہ واہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں تحقیق کے نام پر تخریب داخل کرتے ہیں.
نئی تحقیق کی ضرورت تو تب ہوتی ہے جب کوئی قوم اپنا کوئی بڑا نہ رکھتی ہو. ہمارے تو بڑے ہیں، ہمارے تو مشائخ ہیں، ہمیں تو حضرت مجدد الفسانی نے سارا کچھ طے کر کے دیا ہے. ہمیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہر چیز طے کر کے دی ہے. لہٰذا اپنے عقائد میں، افکار میں، نظریات میں کسی جھول کا شکار نہ ہو. حضور کا ہر صحابی آنکھوں کا تارا، دل کی ٹھنڈک، آسمان ہدایت کے نور حضور کے صحابہ، اور ہر صحابی کا اکرام اپنے دل میں موجود رکھیں. نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد پاک ہے اور جو صحابہ کرام ہیں، حضور کے ساتھ والے جو لوگ ہیں، ان کو تاریخ کی روشنی میں نہ دیکھیں، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں. تاریخ تو کئی دفعہ مورخ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لکھنے والا کس طرح کا تھا، لیکن ان لوگوں کا اعزاز جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے. اگر آپ کے موبائلوں پہ توجہ کم ہو تو میری بات جلدی سمجھ میں آئے گی. فرمایا وہ جو ان کے ساتھ ہے نا، یہ دو باتیں آپ نے بھولنی نہیں، یہ تاریخ نہیں، مورخ نہیں، یہ قرآن ہے اللہ کا. اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں پر سخت ہے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل لوگ ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپس میں، میری نہیں سمجھ میں آ رہی بات، اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں، تو بھئی اللہ کا قرآن دیکھیں گے یا ہم کوئی تاریخ دیکھیں گے؟ اس لیے کبھی کسی دھوکے کا شکار نہ ہو، کسی نئی کہانی کا شکار نہ ہو. لوگ اپنی واہ واہ کے لیے ذہنوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں. ہر صحابی کا، اہل بیت کے ہر فرد کا، کس حد تک بھلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بچے بچے کا احترام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ، انہوں نے نا کچھ نذرانہ ایک جگہ پہ جمع کیا، اور وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے یہ نذرانہ پیش کریں گے. آپ نے ہمارے اوپر بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، ہم کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ نذرانہ تھوڑا سا پیش کریں گے تاکہ گھر کے جو مصارف ہیں ان میں آپ غلاموں کا یہ نذرانہ قبول فرمائیں. حضور نے بھی جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. میرا اجر تو میرے رب کریم کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر الا المودۃ فی القربى، لیکن یہ جو میرے قریبی ہیں نا، ان سے محبت کرتے رہنا. یہ جو ازواج پاک ہیں، اولاد پاک ہے، ان سے پیار کرنا، ان کی محبت تمہاری طبیعتوں میں موجود ہو، تمہارے دلوں میں موجود ہو، تمہارے جذبات ہوں، تمہارے ان کے لیے احساسات ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان سے تم پیار کرو. دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا، وہ کئی دفعہ بیٹی کا نام ہی آ جائے نا، بیٹیاں سبھی کی ہوتی ہیں، لیکن بیٹی کا خالی نام آ جائے، ذکر آ جائے تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے. ویسے تو اماں کا ہی زیادہ دعویٰ ہوتا ہے، اماں ہی کہتی ہے پتر تو میں صدقے جاواں، اور اسی کے لیے زیادہ کلام بھی لکھے جاتے ہیں. لیکن ویسے نا باپ بھی بیٹے کو دیکھ دیکھ کے خوش بڑا ہوتا ہے. طبیعت اس کی بھی نا، بس اس کا قد اونچا ہوتا جاتا ہے تو باپ محسوس کرتا ہے کہ میری طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. محبتیں، یعنی بیٹی اپنے
سسرال میں ہو، باپ اسے ٹیلی فون کرے اور بچی، اس نے دکھ کوئی نہیں سنایا لیکن بس وہ صحیح بولی نہیں فون پہ، نیند کوئی نہیں آتی ساری رات، کچھ چیزیں بھائی پتہ نہیں کڑی نو کی گل ہے، بولی نہیں ٹھیک کر کے۔ محبتیں جو ہوتی ہیں نا ان کا وہ اس کا تعلق کیفیت سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق، میرے نا نانا جان انتقال کر گئے، والدہ بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، تو نانا کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے بعد محلے میں ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا، تو والدہ وہاں گئیں تو آئیں تو سارا دن انہوں نے رو کے گزارا۔ میں گھر لوٹا شام کو تو مجھے گھر والے کہنے لگے سارے کہ اماں کو سمجھائیں، بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، شوگر لو ہو جائے گی۔ اماں چپ ہی نہیں کر رہی۔ تو میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی پہلے تو تسی انج دے نہیں سو، کیا ہو گیا ہے؟ بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، اب ظاہر ہے پھل پک جائے، جانا تو کسی سب نہیں ہے، پتہ نہیں پہلے کون چلا جائے، لیکن چلو بزرگ آدمی تھے، وقت تو تھا۔ تو میری اماں چپ کر گئیں اور مجھے تسلی دے کے کہنے لگی پتر کسے نو کون روندا ہے؟ یہ تو بندے کا دل جب نرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے یاد آتے ہیں، پھر وہ درد بڑھ جاتا ہے۔ محبتیں جو ہوتی ہیں نا، محبتیں، اور یار آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ ساری زندگی بندہ باہر لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے لمبے چوڑے، لیکن اپنے بچے کو اس کی غلطی پر تھپڑ مار کے نہ تو خود رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسے پوچھو یار تو ساری عمر نہیں ڈولیا اور غلطی پہ تُونے مارا ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو کہتا یار اس کے منہ پہ نہیں لگے، میرے دل پہ لگے ہیں۔ محبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں جو مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نے نا حضور کے اصحاب کی، اولاد کی محبت وہ تقریروں میں، وہ محفلوں میں، وہ نعروں میں قید کر دی۔ اس کے لیے تو جذبات چاہیے تھے، ہماری کیفیت ہوتی، ہمارا ذوق ہوتا، ہمارا وہ درد ہوتا۔ پڑھے نا حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات حضرت امام حسن اور حسین کی حیات ظاہری میں بیان کرتے تھے۔ ابھی حضرت امام حسن اور حسین سیدنا ابو ہریرہ کے سامنے آتے جاتے ہیں، لیکن پتہ کیا فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ؟ فرماتے تھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، ان شہزادوں کے نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ میرے اوپر کیفیت، حضور کی اولاد پاک، نبی پاک کے شہزادے، وہ ہستیاں جنہیں ہم نے حضور کے کندھوں پر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، نام آتا ہے تو دل میں رکت طاری ہو جاتی ہے۔ کیفیت دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دونوں شہزادے، دروازہ کھلا سیدہ فاطمہ کا تو دونوں آئے نبی پاک کے پاس، حضور نے نہ سینے سے لگایا، پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر پتہ ہے کریم محبوب نے فرمایا کیا؟ کہا اے اللہ میں نے ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر میرے کریم فرمانے لگے مالک جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ خاص جذبات، ذوق، پرانے لوگ ہوتے تھے نا جی، وہ ختم شریف کی چیز بھی، شرینی بھی نیچے گرتی تو کہتے ہو ختم شریف دیا بھائی، وہ لنگر شریف ہے۔ ویسے منتظمین محفل سے معذرت کیا، لنگر شریف ہوتا ہے نا وہ کہ نہیں؟ لنگر شریف ہوتا ہے نا، چنے والے چاول ہوں ہوتا تو لنگر ہی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے یہ درویشاں میں لنگ جاندہ ہے تو نات خانوں بھی وہی لنگ جانا چاہیے گلے، برکت والا جو ہے کوئی ارجنی پیر صاحب بھی کھا لیں گے، خیر صلی اللہ شریف لنگر ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ میلاد کی محفل میں بھی امیر غریب کی تفریق نہیں چھوڑنی، غریبوں کا لنگر اور وی آئی پیز کا لنگر اور تو میلاد شریف والے دن زیادہ چاول ڈال کے سب کے لیے ایک جیسے چاول پکا، زیادہ گوشت ڈال کے، تاکہ وہ غریب آدمی جس کے بچے سارا سال گوشت والے چاول نہیں کھاتے، وہ بندہ سارے بچے لے کے آ جائے مسجد میں۔ تو بچے کی شادی پہ شاپروں میں ڈال کے چاول دیتا ہے، ولیمے والے دن شاپر میں دیتا ہے، انہیں بٹھانا یہ کھائیں۔ اور جب وہ غریب کا بچہ بیٹھ کے سکون سے میلاد والے دن وہ چاول کھائے گا نا، ہو سکتا ہے وہ اپنے ابے نے پوچھے ابا جی
اج کی گل ہے تے بڑیاں موٹیاں پہ لبدیاں نے کی گل ہے. ہو سکتا ہے وہ ماڑا بندہ رو ہی پڑے اور رو کے درد سے کہے پتر راج راج کے کھاج مدینے والے محبوب کا ملاد. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. تو عزیزو جذبات ہو, پیار ہو اہل بیت نبوت کے لیے ہمارے دلوں کے اندر وہ خاص ذوق ہو ادب کا, اکرام کا, احترام کا. کبھی بھی محبت کو ماند نہ پڑنے دینا, کسی آدمی کے کسی چکر میں نہ آنا, حضور کی ہر نسبت کا اکرام کرنا, ہر نسبت کا احترام کرنا, اپنی زندگی میں یہ لاگو کر لو بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے طریقے اپنا لیتا ہے. بیٹا بیٹھ, آپ موبائل اوپر کرتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے بیچاروں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب چونکہ ہم بھی موبائلوں میں ہی رہتے ہیں, لیکن موبائلوں میں تو آپ سے پہلے بھی کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. یہ آج تے سامنے آئے سا کاش شیشیاں جو باہر نکل ہوں دے تو ذرا آمنے سامنے بیٹھ کے چار باتیں ہو جاتی, لیکن تساں پھر بھی درمیان ایک موبائل دا وسیلہ پا لیا ہے. تو میں تو تقریبی بڑی تھوڑی کرنے کا عادی ہوں, بڑی جلدی ختم ہو جائے گی بات. آپ غور فرمائیں کیا عرض کر رہا ہوں. جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کا طریقہ بھی اپنا ہی لیتا ہے. یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا, جملے بولتے ہیں, یہ ہمارے نہیں ہوتے, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے ہوتے ہیں. ہم نے کہیں سے کچھ لیا ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے. کچھ بندے مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسی کی طرح کے لباس پہننے شروع کر دیتا ہے, اٹھنا بیٹھنا خود بخود ہو جاتا ہے. اوڑھ لے بھئی کچھ ہے سونی لگتی ہے تو بندہ اپناتا ہے. اہل بیت نبوت سے پیار بھی رج کے کرنا ہے اور ان کا طریقہ بھی صحیح کر کے اپنانا ہے. صحیح کر کے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس گھر میں وقت سادگی سے گزارا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا. حضور نے دولتیں گھر میں آنے نہیں دیں. ہم سمجھتے ہیں سارے پیسے اکٹھے کر کے بچوں کو دیں گے تبھی گھر چلے گا. حضور نے دولت آنے, ہر عورت کے لیے جائز ہے سونا پہنے, پر سیدہ فاطمہ نے لاکٹ پہنا تھا تو محبوب نے پسند نہیں کیا تھا. میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اس لیے سیدہ سے وہ خیرات کرا دیا کہ اگر پاک رسول کی بیٹی بھی سونا پہنے گی تو جو باپ نہیں لے کے دے سکتے ان کے پاس ہے کہ تو تسلی کا لفظ ہے کہ پتر جو کائنات کی سب سے عزتوں والی شہزادی ہے, حضور کی چاروں بیٹیوں میں سے چھوٹی جو زیادہ محبوب ہے حضور کو, اس نے بھی تو یوں ہی سادگی میں وقت گزارا ہے. میرے سنگیوں سادہ کھانا. کنز المال دیکھیں تو کھجور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اسے اوڑھ کے تو سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی. کسی بندے نے پوچھا کہ نا کی حال ہے تو کہتا ہے تھی بڑی دکھی ہے. کیوں جی؟ کہتے سورے کام بڑے کران دے رہے. ویسے کسی کی بچی چکی پیستی ہے اپنے سسرال میں؟ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کام کر کر کے. لیکن یہ دیکھو یہ کیا نظام ہے, یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے تو دیکھو. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ پاک چکی پیس رہی تھی. تو رسول کریم نے دیکھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے, پر حضور فرمانے لگے فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں, قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا. تو اہل بیت نے تو سادہ وقت, ایک وقت روٹی کھائی, 2 وقت نہیں کھائی, گزارا ہو گیا. کھجور پانی پہ گزارا ہو گیا. اچھا کمال بات یہ ہے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں, جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں نا ان سب میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. ہر مصنف نے لکھا ہے, لیکن جو لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے نا مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا, وہ 3-4 صفحے کے بعد لکھ رہا ہے کہ اپنے گھر مہینہ چولہا نہیں جلا, کھانا نہیں پکا, لیکن جو دروازے پہ لینے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا.
مالا والے سخی نہیں ہوندے تو سخیاں کول مال نہیں ہوندا. لیکن کیا لکھنے کا انداز ہے صوفیاء کا بھی. کہنے لگے مالا والے سخی نہیں ہوندے پر سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا, رہتا بھی مالا مال ہی ہے. جو بھی آیا نا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیرات لینے بندہ آ گیا, اس نے آ کے مانگا, اچھا ساڈی گڈی دا دروازہ کھڑکا کے کوئی منگے تے کنے پیسے دئی دینے؟ 20 تے ویسے زیادہ نے, مشکل ہے کوئی 20 دے, یہ تو زیادہ ہے. یعنی وہ پیسے جو بچہ بھی نہیں نا ہمارا لیتا, کہتا 10 کی تو چاکلیٹ ہی نہیں آتی, ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور اگر 100 ہو تو پھر لوگ فقیر کو کہتے ہیں ٹوٹے کوئی نہیں. خدا کے بندو, میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں, کئی لوگ میں نے زندگی میں ایسے دیکھے جو کہتے تھے پیسہ آیا تو اللہ کی راہ میں دیں گے, جب پیسہ آیا تو ان کے خرچے زیادہ ہو گئے. پیسہ آیا تو جناب ان کو سامنے والا پلاٹ بھی پسند آ گیا, پھر گاڑی چھوٹی تھی بڑی. ابھی میں آ رہا تھا لاہور سے تو میرے ایک دوست ہے, بڑی گاڑی میں مجھے بٹھا لیا, زیادہ بڑی تھی. تو میں راستے میں اتر گیا, میں کہ یار یہ کنوں کنوں دساں گے کہ ساڈی نہیں, مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا جی, یہ تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اور پھر مولوی گاڑی میں بیٹھ جائے, توبہ توبہ توبہ. مولوی تو وہ موٹر سائیکل لے لے تو سارا گاؤں تحقیق کرتا ہے, پتہ کرو ابھی تے روٹی دے بھی نہیں سا پورے دے دے, ابھی تے ٹکر دے بھی نہیں سا دے دے تے اس موٹر سائیکل لے لئی, یہ کیسے ہو گیا؟ اور مولوی صاحب جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں 2 وقت, ان کا تو یہ حق ہی نہیں. یہ تو حق ہے نعت خانوں کا, خطیبوں واعظوں کا, پیروں کا, ان بیچاروں کا کام. وہ تو ڈیوٹی کرتے ہیں, صبح شام 5 اذانیں دیتے ہیں, نماز کے لیے جگاتے ہیں. وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھتی جو حقیقت پسند نہیں ہوتی. راج راج کے مشائخ کی خدمت کرو, نعت خاں کو حضور نے دیا 2, لیکن تھوڑا ادھر بھی تو خیال کرو نا, چیزوں پر غور کرو. تو دینے کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں امام حسین کی خدمت میں آ گیا, میں نے کہا حضور کچھ عطا کریں. میرا خیال تھا 2 4 10 دینار مل جائیں گے, موج لگ جائے گی. کہتے ہیں قربان جائیں, امام حسین مجھ سے فرمانے لگے ذرا بیٹھ جا, تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس کوئی شے بھی نہیں. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا, چند گھنٹے مجھے بیٹھنا پڑا, 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئی, 5000 اشرفیاں, ایک تھیلی میں 1000 پوری. میرا خیال تھا 2 4 10 مل گئی تو بات بن گئی. لیکن قربان جائیں, شانوں والے باپ کا پتر, عزتوں والی ماں کا بیٹا, امام الانبیاء کے نواسے حضرت امام حسین نے نا وہ 5 تھیلیاں اٹھائیں, میرے ہاتھ میں تھمائیں. کہتے میں حیران ہو گیا, یوں بھی ہوتا ہے؟ وہ میں ابھی سکتے سے باہر ہی نہیں آیا تھا کہ 5000 ہی دے دیا, میں باہر ہی نہیں آیا تھا کہ حسین ابن علی فرمانے لگے میرا ہاتھ تھام کے معاف کر دینا, تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا. دیکھو خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. یہ دیکھو نا, یہ عالی شان گھرانے ہیں, یہ لاجپال لوگ ہیں, یہ غریب نواز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عطا کرنا آتا ہے. یہ حضور کا گھرانہ ہے جس نے بانٹا ہے تو پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹا ہے, پھر صبح و شام بانٹا, پھر کمال کر دیا. پھر اس کے علاوہ نا غریب بھی غریبوں سے دوستی لگانا پسند نہیں کرتے. کدے ریڈی والے نال فوٹو کھچائی جے, وہ تے بالکل جائز پیسے ہوندے نے, انہاں نال کھچانی چاہیے. انہاں نال کھچاندے ہو جنہاں دا پتہ ہی نہیں کتھوں آئے نے. اور بھائی جو محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہے, ہمارے ایک پرانے موچی ہیں, وہ جوتے گانٹتے تھے. میں نے کبھی کسی کے ساتھ تصویر نہیں بنوائی, ویسے ہی بڑی بن گئی تو ضرورت نہیں پڑی, کوشش بھی نہیں کی. بزرگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ویسے ادب کے خلاف ہے, اور باقی معاملات سے ویسے تھوڑی احتیاط کرتے ہیں, اور ہمارے بزرگ ویسے ہی فوٹو بازی کو پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ جوتے گانٹتے ہیں موچی, تو وہ کبھی جاتے تھے نا, اب تو خیر جوتے گنڈواتا ہی کوئی نہیں, تو
تو کبھی جاتے تھے نا تو کہتے 4 روپے دے دو، تو پورے 5 دے دیتے، کہنے پھاڑا اپنا روپیہ. ہاں پکڑ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. چک روپیہ میں نہیں لیتا. تو میں ایک دن وہ بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا تو میں کہا بزرگوں ایک میرا دل کرتا ہے. کہنے نے کی میں کہتا ہوں فوٹو کھچانا. وہ کہیں پترا میں تو منہ بھی نہیں دھوتا، بڑی دیر ہو گئی ہے، صبح سے کام لگا ہوا ہوں تو چھوڑ دوں. میں نے کہا نہیں، تو خوددار آدمی ہے، تو اس قابل ہے تیرا اکرام کیا جائے. ہاں ہاں اپنی زندگی میں نا اکرام کرنا سیکھے. بندہ امیر غریب ہو تو پھر تو دولت کی عزت ہو رہی ہے، بندے کی تھوڑی ہو رہی ہے. آپ بندے کو دیکھیں خوددار ہے، باوقار ہے. ہماری مذہبی محفلوں میں بھی جو بندہ زیادہ پیسے دے وہ مہمان خصوصی ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں چلو میلاد کی محفل میں اس کی صدارت کرا لیا کرو جو اٹھ کے فجر کی اذان دیتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے اسے خاص مہمان بنا لیا کرو. اپنی زندگی میں کچھ حقیقت پسندی بھی تو اختیار کرے نا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سامنے امام حسین نے کھانا کھایا، روٹی کھا کے باہر نکلے تو باہر سڑک کنارے فقیر بیٹھے تھے. انہوں نے امام علی مقام، اور میں آپ کو بتاؤں روٹی کھا بھی صحیح مزدور ہی سکتا ہے جنہیں ہضم کر لینی. جو ہضم نہیں کرتے وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بند کی تھی ڈاکٹر نے. تو بھائی کو کام کر، چلنے پھرنے والا کھل جائے گی. مدرسے میں نا بچے امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں. مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تھے تو ایک بچہ تھا تھوڑے امیر گھر کا، تو اس کا دل نہیں لگتا تھا، ابا پیسے بھی بڑے دیتا. تو میں نے اسے کہا پتر آتے نو آج مزیدار روٹی بکھاوا کی ہوتی. کھڑکی میں نے کھڑا کر لیا تو دوپہر کے وقت مزدور روٹی کھانے لگے. انہوں نے نا وہ اپنا پونا کھولا جو صبح وہ باندھ کے لاتے ہیں نا، پہلے ہاتھ دھوتے پھر خود پانی بھریا، پھر وہ انہوں نے وہ کھولا رومال، اور وہ جو اچار سویرے لائے تھے نا وہ رکھ کے وہ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر وہ جگہ چٹائی بچھائی، پھر اس کے اوپر بیٹھے، پھر جو لطف سے انہوں نے بسم اللہ پڑھی. ہو سکتا ہے تلفظ نہ ٹھیک ہو لیکن درد بالکل ٹھیک تھا، جذبہ بالکل ٹھیک تھا. پھر انہوں نے جب روٹی کھا کے پانی پی کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنا وہ پونا باندھا، تو میں نے کہا یار یہ ہے وہ کھانا جو بندہ صحیح مزے لے لے کے کھاتا ہے. مزدور کے ساتھ امام علی مقام کو نا مزدوروں نے دعوت دی. سڑک پہ بیٹھے لوگ حضور روٹی کھا لیں، تو ابھی کھانا کھا کے آئے تھے امام، لیکن امام اتر گئے گھوڑے سے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تھوڑی سی روٹی کھائی. وہ کہنے لگے حضور اور کھا لیں، تو فرمانے لگے کبھی آج تک کھانا کھا کے دوبارہ نہیں کھایا حسین، تو اس لیے زمین پہ بیٹھ گئے تھے تمہارے دل نہ ٹوٹ جائیں. یہ بندہ پروری تھوڑا سا نا غریبوں سے. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، میرا مضمون مکمل ہو گیا. چوتھی بات یہ تھی کہ ان لوگوں میں بزدلی بالکل نہیں تھی، بہادر بڑے تھے. آج کل نا کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ فیشن ہے. اور میرا بچہ یہ چھپکلی دیکھ کے چیخے مارتا ہے، تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا جی؟ وہ جی بکرا ذبح کرنے لگے کہ عید والے دن تو بچہ رو پڑا تو اس کی ویڈیو بنا لیے. تو جو بکرا ذبح ہونے پہ روتا ہے وہ میدان جہاد میں کیسے نکلے گا؟ کیا بزدلی سکھا رہے ہیں؟ کیا سبق دے رہے ہیں؟ باہر لڑائی ہو رہی ہے، اماں کہتی ہے اندر سے دروازہ بند کر لو، باہر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے. چلیں اگر کوئی بندہ فضول لڑ رہا ہے تو آپ پرہیز کریں، لیکن مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. یاد رکھنا جو قومیں مظلوموں کو تنہا چھوڑ دیتی ہیں ایک وقت آتا ہے ان پر خود بھی ظلم ہوتا ہے. وہ ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر دیتی ہیں. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ بات بھی نہ کرے، اس پہ اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ سچ کو سچ کہہ سکے. یہ کائنات کے سب سے بڑے شہزادے ہیں امام حسن اور حسین، لیکن مولا علی ہر جنگ میں ساتھ لے کے جاتے تھے. جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوانیوں نے حملہ کیا تو چونکہ حضرت عثمان سگے خالو ہے امام حسن اور حسین. نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اس غلطی بھی تو پہلا سبق دینا پڑنا بابا سارا. اس کے لیے ایم فل کرنے کی ضرورت ہے. کتنی بیٹیاں؟ بول کے بتاؤ. سب سے بڑی سیدہ زینب، پھر حضرت ام کلثوم،
پھر جناب رقیہ، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی شہزادیاں ہیں، یہ نبی پاک کی اولاد پاک ہے۔ وہ ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جدھر ساری قوم جا رہی ہے ہم بھی چپ کر کے ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ حضور کی تو ہر نسبت قابل اکرام ہے، چیزوں کو یاد رکھا کریں۔ بس بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت عثمان غنی خالو ہیں امام حسن اور حسین کے، چونکہ حضور کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دو شہزادیاں، تو حضرت عثمان پر حملہ ہوا تو حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے امام حسن اور حسین کے جناب عثمان کے دروازے پر کھڑا کیا، فرمایا پتر خیال رکھنا کوئی ظالم عثمان کے دروازے سے اندر نہ جانا پائے، یہ خیال رکھنا۔ میرے سنگیوں، دلیر بنائیں بچوں کو، حوصلہ، اور ان کو تھوڑا سا نا صبر سکھائیں۔ اگر کسی وقت پسند کی روٹی نہ بھی پکی ہو تو پھر بھی بچوں کو گزارا کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا، اور میں بڑوں سے بھی کہوں گا طبیعتوں کی جلد بازی چھوڑ دیں، حوصلہ، حلم، بردباری، وقار سے جینا سیکھیں۔ بندے نے روزہ گرمیوں کا رکھا ہو، عصر کے وقت اس کی طبیعت بڑی پریشان ہو جائے، کالا پہ جائے، تو اس کے جلدی شور کرنے سے روزہ عصر وقت کھل جانا ہے۔ روزہ تو اپنے ٹائم پہ کھلنا ہے، کرے جس نے جتنا مرضی شور کرنا ہے معاذ اللہ۔ دکھ کبھی آ جائیں، تکلیفیں کبھی آ جائیں تو اپنے وقت پہ جاتی ہیں، وہ شور شرابہ کرنے سے، واہ ویلا کرنے سے جاتی۔ حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اور صبر کریں گے تو ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ جو اہل تصوف ہے نا وہ کہتے ہیں حد ہو گئی، اس سے بڑا درجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے اس بندے کو۔ بہرحال آخری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے، 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، تو عمر بن سعد نے کہا امام حسین سے کہ دو ہی باتیں ہیں، یا آپ جنگ کریں یا بیعت کریں، یہ مہربانی، یہ نچوڑ ہے، اس پر ضرور غور کریں، یہ میری خاص گزارش ہے، یا بیعت کریں یا جنگ کریں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو، صبح بات کروں گا۔ امام نے ٹائم لے لیا، وہ چلا گیا، حضرت عباس آئے، عرض کی حضور آپ نے ایک رات کی مہلت لے لیا، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کا کوئی ارادہ بن رہا ہے، آپ نے جو سویرے فیصلہ کرنا ہے مجھے ابھی پتہ ہے آپ نے سویرے کیا کرنا ہے، تو کیا ضرورت تھی ٹائم لینے کی؟ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوانوں میری طرف دیکھو یار۔ میرے امام فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ حضور پھر تو یہ لفظ ہیں امام حسین کے، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ کس چیز سے؟ بولیے۔ ہمارے یہاں نا اب رواج بن گیا ہے، نعت خان نے، نقیب نے، خطیب نے کہنا ہے او تو نمازاں سنبھال کے رکھ، ساڑھ کو نسبت ہے۔ او خدا کے بندو کیا بات کرتے ہو، حد ہو گئی ہے، ان سے بھی زیادہ کسی کی قریبی نسبت ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ عباس مجھے سجدوں سے پیار ہے، سجدوں سے، سجدوں سے، سجدوں سے محبت ہے، رب کے سامنے پیشانی جھکانا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ کہنے لگے مجھے صبح پتہ ہے نتیجہ کیا نکلنا ہے، رات اس لیے مانگی ہے کہ رج رج کے اپنے رب کو سجدہ تو کروں، کھل کے سجدے کروں اپنے مالک کے حضور۔ میں کس طرح یہ بات عرض کروں کہ امام حسین کے ماننے والے پھٹے پہ بیٹھے رہتے ہیں، نماز گزر جاتی ہے، کہتے ہیں حسینی ہے، خبردار کوئی اور بات کی تو پھٹے پہ بیٹھے نماز گزر گئی، چوک میں گپے لگا رہے تھے نماز گزر گئی، صبح بستر پہ گزر گئی نماز۔ خدا کے بندو امام علی مقام کی تو کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی، تیری گھر میں چوک میں قضا ہو جاتی ہے۔ حقیقت پسند بنے، حقیقت پسند۔ یہ خالی جملوں کے زور پر اور اپنی گفتگو کی گن گھرج سے ہی چیزوں
کو زبردستی منوانا چھوڑیں، کچھ محبت کے اصولی ضابطے بھی اختیار کریں، اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں طاری کریں جو آپ کے لیے اور میرے لیے عمل کا رستہ۔ ہمارا کبھی موڈ خراب ہو تو گھر آ کے نماز کی تقریر شروع کر دیتے ہیں، تجھے نماز نہیں پڑھ دیتا، میرا کام نہیں چل رہا بچوں پہ۔ حالانکہ بچوں کو نماز کی تقریر نہ سنائیں، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں۔ میرا نا چھوٹا بچہ، اب تو خیر وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کی 3-4 سال جب سے عمر ہوئی، بھاگ دوڑ صحیح کرنے لگ گیا، تو کبھی گھر میں سنت پڑھنے کے لیے مصلی بچھاتا ہوں تو خود بخود آ کے لیٹ جاتا ہے، میں بھی نماز پڑھنے لگا ہوں، اسے پتہ کوئی نہیں۔ لیکن گھر میں کوئی بڑا نماز کا مصلی بچھائے تو بچے آ جاتے ہیں، لیکن اگر مصلی بچھائے نہ، میری تقریر ہی کریں، میری تقریر کریں، تو اپنی زندگی میں ایک تو حضور کی اولاد سے پیار کریں، دوسرا گھر میں تھوڑا سا قناعت کا مزاج پیدا کریں، صبر، حوصلہ، سخاوت کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو غریبوں سے منسلک کرنے کی کوشش کریں، دل کو بڑا کریں، اور کوشش کریں کہ عبادات والی طبیعت ہو جائے، کچھ دل کرے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کو۔ میرا خیال ہے آپ کا پروگرام میرے بعد بھی ابھی مزید جاری رہے گا نا جی؟ دیکھیں، کبھی آپ لوگ بات مانا بھی کریں، یہ میرے پیچھے آپ بھاگیں گے یا مسجد میں بے حرمتی کریں گے تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے چونکہ جانا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس بھاگ دوڑ سے نا کئی دفعہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار عجیب بات ہے، میں کیا ہوں، کیوں پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کا گھر ہے، میں باوضو ہوں، مجھے ہاتھ لگا کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، پکی بات بتا رہا ہوں، میں بڑا گناہ گار بنتا ہوں، میری کوئی آپ بات مان لیں گے تو پھر مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا۔ میرے کہنے پر آپ مہربانی کریں، بے نمازی نماز پڑھیں، یہ جن کی داڑھی نہیں وہ اس طرح کی رکھ لیں نا جیسے امام حسین نے رکھی تھی، ہمیں تو ان سے پیار ہے نا، تو داڑھی رکھیں جو طریقہ ہے کام کا۔ باقی آپ پیچھے بھاگیں اور فوٹو کا ثواب کوئی نہیں کہ آپ بار بار کھینچیں گے تو آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اور آخری بات یہ کہ محفلیں شخصیات کی نہیں ہوتی، نظریات کی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رسول کے نام کے جلسے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کسی ایک کے جانے پر اٹھ کے جانا یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اطمینان سے بیٹھیں، مجھے صرف جانا ہے، باقی جو آپ کا پروگرام ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔